فرعون جس کا اصل نام موسیٰ بن ولید بن ریان تھا، ایک ظالم جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والا معلوم تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا اور دونوں ملک مصر میں پہنچے۔ آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا اور پھر اسی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ ملک مصر کے بادشاہ سے دروغی مقبرے کی ملازمت لی۔ کرشمہ قدرت کا کہ اسی سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 1 دینار سونے کا لینا شروع کر دیا اور اس طرح اس نے بہت پیسہ جمع کیا۔ بادشاہ مصر نے اس کے پیسے کے عوض سے اسے پورے شہر کی دروگیر دے ڈالی۔ چند عرصے کے بعد وزیر مصر وفات پا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کو 1 سال کا جزیہ اپنے پیسوں سے ادا کیا، مزید یہ کہ اگلے 2 سال کا جزیہ بھی معاف کر دیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے، اس کی عزت بڑھنے لگی، لوگوں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، بادشاہ مصر وفات پا گیا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد سب کو نئے بادشاہ کی فکر ستانے لگی۔ تمام لوگ دربار میں اکٹھے ہوئے کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ فرعون کی لوگوں کے دل میں عزت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے بادشاہ بنانے میں کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ بادشاہت ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑھ گئی کہ مذہب یوسف و یعقوب کو لوگوں کے قلوب سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوایا بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو واجب القتل قرار دیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا، ان کے ہاتھ سے خدائے بزرگ برتری کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، کسی کو خدا برحق یاد نہ رہا، حق کی جگہ باطل لینے لگا۔ مذہب یوسف یعقوب کے ماننے والے کم ہو گئے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہے مگر قوم قبطیہ نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت توڑوا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں اس طرح کی اذیتیں دی گئی۔ جن کاموں کو برا گرانا جاتا تھا وہ سبھی کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے، جبکہ دوسری جانب قوم قبطیہ کو اعلیٰ مراد سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی کہ انہی میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظالم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا میں گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ملک مصر پہ بیدار ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا، ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر فرعون کو اس کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر بتائی کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہاری مملکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا، یہاں تک کہ کل ملک کو میراث و نعمت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبود کے پیر اکھڑنے لگے۔ خدائی کا دعوے دار خود کا مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظالم کی چکی نے پھر سے چلنا شروع کیا۔ حاکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب وقت کے اوراق پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل جائے۔ ملک مصر میں جہالت نے پر پھیلا لیے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر نامولود موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔
دکا۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ پاتی تھیں، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بددعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہے۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آسمان و زمین میں دیکھا گیا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظالم کی کالی رات سمٹی اور نئی صبح کے آفتاب نے 4 سو روشنی پھیلا دی۔ قہر کے بادل چھٹ کے فرعون کی خدائی داغدار ہوئی، معبود برحق کی جیت ہوئی، بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ آخر کار سچ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر میں آنکھ کھولی، کل کائنات نے دیکھا کہ حق کی جیت ہوئی اور باطل کی شکست فاش ہوئی۔